محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے جو دنیا بنائی نہ ہوتی۔ یہ شعر شریعت کے مطابق کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، اصل میں خدائی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات، خدا یعنی خود ذات خدا مراد نہیں ہے بلکہ خدائی کائنات، محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، اور آگے خدا نے یہ کائنات بنائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ یہ شعر پڑھا گیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، احادیث طیبہ کے بالکل مطابق ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستدرک کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث پاک کو روایت کیا، اور اسی طرح امام بیہقی، امام طبرانی، امام آجری، ابو نعیم ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی علماء نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح امام ابن امیر الحاج رحمہ اللہ بہت بڑے محدث و فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے حلبہ کے اندر، اور اسی طرح امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفاء السقام کے اندر اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ حدیث پاک مشہور حدیث پاک ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کی کہ ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، کہ اے میرے رب عز و جل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے وسیلے سے مجھے معاف فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے باوجود جاننے کے یہ فرمایا کہ کیف عرفت محمدن، آپ نے یعنی آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اے میرے رب عز و جل جب تو نے مجھے پیدا فرمایا اپنے دست قدرت سے اور مجھ میں خاص اپنی روح پھونکی اور تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فعلمت انک لم تضف الى اسمک الا احب الخلق الیک، تو میں نے جان لیا تو اپنے نام کے ساتھ اسی کے نام کو ملائے گا جو مخلوق میں تجھے سب سے پیارا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، ولولا محمد ما خلقتک، کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ یا آدم انہ لاحب الخلق الی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور تو نے ان کے حق سے ان کے وسیلے سے مجھ سے سوال کیا ہے، فقد غفرت لک، میں نے تیری مغفرت فرما دی، معاف فرما دیا، ولولا محمد ما غفرت وما خلقتک، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو میں تیری مغفرت نہ کرتا اور نہ ہی تجھے پیدا فرماتا۔ اسی طرح امام بیہقی، امام طبرانی کی ایک دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت کے اندر یہ عرض کی کہ رأیت فی کل موضع من الجنت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی میں نے جنت میں ہر جگہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو فعلمت انہ اکرم خلقک علیک، تو میں نے جان لیا کہ مخلوق میں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ عزت والے تیرے نزدیک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ دوسری حدیث پاک جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حاکم نے مستدرک کے اندر روایت کی اور اس کو صحیح قرار دیا، اسی طرح امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شفاء السقام کے اندر اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا، اور امام سراج الدین البلقینی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا، اور یوں ہی امام ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے افضل القراء کے اندر اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث پاک سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائی کہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ آمین بمحمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، اور اپنی امت میں سے ہر اس کو حکم دو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے وہ ان پر ایمان لے کر آئے۔ پھر فرمایا فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو پیدا نہ فرماتا، وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو جنت و دوزخ کچھ بھی پیدا نہ کیا جاتا، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ، میں نے عرش کو پیدا کیا، پانی کے اوپر عرش تھا، فَاضْطَرَبَ، تو وہ عرش مضطرب ہوا، ہلنے لگا،
فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَ، تو میں نے اس عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تو وہ عرش ساکن ہو گیا۔ اس طرح اور بہت ساری حدیث پاک موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ تو اس طرح کی بہت ساری احادیث طیبہ کے اندر اس بات کی وضاحت اور صراحت موجود ہے کہ دنیا یہ کائنات ساری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو یہ جو کہا ہے کہ محمد نہ ہوتے تو خدائی نہ ہوتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات نہ ہوتی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس لیے کائنات موجود ہے۔